إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا
انا كنا مرسلین۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں شعبان کی 15ویں رات، جس کو عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اس رات کی حقیقت اور اتھینٹسٹی کو انشاءاللہ قرآن مجید، فرقان حمید اور صحیح الاسناد احادیث سے ایکسپلین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید میں 2 مقامات پر ایک ایسی مبارک رات کا ذکر ہے جس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ وہ پہلا مقام سورۃ الدخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے کیا معنی ہیں اللہ جانتا ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات آتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، تو یہاں بھی حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ پھر فرمایا انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، اس قرآن حکیم کو نازل کیا، فی لیلۃ، ایک ایسی رات میں، مبارکتن، جو بہت ہی برکت والی ہے، بابرکت وہ رات ہے۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ ان آیات قرآن مجید کے ذریعے ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ فیہا، اس رات میں، یفرق کل امر حکیم، ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرن من عندنا، اور بے شک ہم ہی ان سب کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ رحمتم من ربک، یہ رات جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک تمہارا رب وہ ہے، هو السمیع العلیم، جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرے مقام جس میں اس رات کا ذکر ہوا، جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، وہ پارہ 30 میں سورۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل فرمایا اس کو، یعنی قرآن حکیم کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے میرے نبی آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر
1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس سیدنا جبرائیل نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ان دو مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ رات، ایک جگہ پہ کہا بڑی بابرکت ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا بڑی قدر والی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ہی رات کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا، قرآن 2 راتوں میں نازل نہیں ہوا، ایک ہی رات میں لوح و قلم سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں جب ضرورت پڑی، اللہ کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں، آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرما۔ تو یہ ایک ہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ایک جگہ پہ اس کو کہا لیلۃ المبارکہ، اور ایک جگہ پہ فرمایا لیلۃ القدر۔ ادھر بھی فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، ادھر بھی فرمایا فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ادھر بھی فرمایا کہ ہر چیز کا، ہر بڑے کام کا فیصلہ اس رات کو کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کل امر، ہر حکم جو ہے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ برکت اور قدر والی رات ہے کون سی؟ سال میں تو 350 دن ہیں، 12 مہینے ہیں، تو وہ رات کون سی ہے جس کا اللہ نے 2 مقام پر ذکر کیا؟ اللہ نے سورۃ البقرہ میں اس کو واضح فرمایا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ ہدی للناس، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو 2 جگہ پہ راتوں کا ذکر ہوا ہے وہ رمضان المبارک کی ہے۔ پہلے صرف 2 مقامات پر رات کا ذکر فرمایا جس میں قرآن نازل ہوا، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ کلیئرٹی دے دی کہ وہ رات جو ہے رمضان المبارک کی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں اسپیسیفائی کون سی رات ہے، تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2016 اور مسلم ہے 2763۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ڈسکلوز کیا کہ یہ رات جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا رات ہے، یہ بھی پتہ چل گیا رمضان المبارک کی رات ہے، اور اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور یہ بڑی قدر والی ہے،
اور اس کی قدر کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں، خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں یہ 1000 مہینہ یعنی 83 سال 3 ماہ کی عبادت سے افضل رات ہے۔ تو اب ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رات ایک ہی ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اور اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ المبارکہ ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ ایک رات ہے جس کا نام شب برات ہے، جس میں اہم فیصلے ہوتے ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایکچولی وہ یہی رات ہے۔ اسی کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدوس یعنی جبرائیل امین جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیتے، اپنی امت کو ضرور اس رات سے آگاہ کر دیتے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس رات کے نام پر تو آپ کو بڑی کلیئرٹی اور کنفیوژن دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو شب برات کا لفظ ہے یہ 2 مختلف زبانوں کی کمبینیشن ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، عربی میں رات کو لیلہ کہتے ہیں۔ اگر یہ عربی لفظ ہوتا تو لیلہ آنا تھا، تو یہاں پہ لفظ کیا آیا؟ شب۔ شب لفظ ہی فارسی کا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ برات، یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی ایک لفظ فارسی کا ایک لفظ عربی کا، اور دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ شب برات بن گئی۔ اگر یہ واقعی کوئی رات ہوتی تو اس کا نام ہونا چاہیے تھا لیلۃ البرات، اور پھر آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں یہ لیلۃ البرات کا لفظ بھی مل جاتا۔ اب حدیث کی کتابوں میں آپ سرچ کرتے ہیں برات، تو برات تو لفظ ہی فارسی کا ہے، تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر کسی ایونٹ کا نام ہی 2 مختلف زبانوں کے الفاظ کا کمبینیشن ہو تو ایسے ایونٹ کی کیا حقیقت ہوگی سوائے مفروضوں کے؟ شب برات۔ اور اکثر روایات جو شب برات کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب یا تو فیبریکیٹڈ ہیں اور سند اور متن کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ضعیف حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بعض مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ فضائل کے بیان میں ضعیف حدیث بھی کوٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فضیلت ہی ہے نا، فضیلت کے بارے میں ضعیف حدیث بھی کوٹ کر دی جائے تو کیا حرج ہے؟ کسی صحابی کی فضیلت بیان کرنی ہے تو اگر ضعیف حدیث بھی بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ ضعیف حدیث بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ صحیح حدیث کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ آپ خود کہتے ہو کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، تو اس کا کیا پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو منکرین حدیث کے لیے ایک دروازہ کھل گیا، حدیث کی حجت کو چیلنج کرنے کا، حدیث کو نہ ماننے کا۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے مقدمہ میں یہ بات کیٹاگوریکلی واضح کر دی ہے کہ کوئی بھی ضعیف حدیث کسی صورت میں قابل قبول نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں، نہ فضائل میں اور نہ ہی اعمال میں۔ امام مسلم کہتے ہیں ضعیف حدیث کی ویلیو ہی کوئی نہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے۔
آج کل تو اکثر مسلمان جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. آپ مسجد وینس میں 3 مسجدیں ہیں، آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، تینوں میں بلکہ چلے جائیں اور کیلکولیٹ کریں 100 کے قریب لوگ نہیں ہوتے 5 نمازوں میں. 10-15 ایک میں ہوں گے، 10-15 ایک میں ہوں گے، 20-25 ایک میں ہوں گے، 100 کے قریب آپ کو نمازی نہیں ملیں گے. اکثر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ عبادات سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ کہ ان لوگوں نے عام جنرل پبلک کو یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ اگر 2-4-5 راتیں جاگ کر عبادت کر لی جائے، 2-4 دنوں کے روزے رکھ لیے جائیں تو یہ کافی ہے. انسان کی اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی سب کے لیے کافی ہے. اسی لیے پھر کیا نتیجہ نکلا؟ لوگ معراج شریف کی رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شب برات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، 12 ربیع اول کا دن چوز کر لیتے ہیں، 10 محرم کا دن چوز کر لیتے ہیں، شبینہ منا لیتے ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور ان میں صلاۃ الرغائب اور صلاۃ الالفیہ یعنی 1000 رکعت پڑھنے. اب بندہ پوچھے 1000 رکعت پڑھ رہے ہو کیا دلیل ہے؟ جو آدمی 1000 رکعت پڑھے گا یعنی 100 رکعت اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ قل هو اللہ احد، تو اگر ایک رکعت میں آپ 2 منٹ بھی لگا لیں تو 200 منٹ یعنی 4 گھنٹے کی عبادت کرنے کے بعد وہ کیا فجر صبح پڑھ سکے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا. تو ان مولویوں کی یہ غلطی ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے پاس سے ہی عبادات جو ہیں وہ گاڑ کر لوگوں کو بتاتے ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ ہر روز عبادت کرتے، تہجد پڑھتے. آپ نے تو کوئی رات فکس نہیں کی ہوئی تھی، اور اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سوج جاتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 4337 اور مسلم میں ہے 7126، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے کہ میں نے ایک دن کہا اے اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی پہلی اور آنے والی ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں معمول کیا تھا. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 736 اور سنن نسائی میں بھی حدیث ہے 2357، اور اس حدیث کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یصومو کہ آپ روزے رکھتے شہرین متتابعین کنٹینیوسلی 2 مہینے کے الا شعبان و رمضان، شعبان اور رمضان کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو تھی شعبان میں وہ میکسیمم یہ ہوتی تھی کہ آپ بعض اوقات رمضان کے علاوہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے، اکثر روزے رکھتے، اور بعض دفعہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھتے. اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت کیا تھی؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کی حدیث ہے 2359 کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور بعض کا پورا مہینہ رکھتے ہیں، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے
تغفل الناس فیہ عنہ، کہ لوگ اس مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ مہینہ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی شعبان. یعنی شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہو جاتے ہیں، عبادات کم کرتے ہیں، کیونکہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں انشاءاللہ کریں گے، ابھی تھوڑا سا آرام کر لیں. لوگ غافل ہو جاتے ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ شعبان کا مہینہ حالانکہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ، کہ اس میں پیش کیے جاتے ہیں الاعمال، انسانوں کے اعمال، الی رب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے. وَأُحِبُّ، اور میں چاہتا ہوں ان یرفع، کہ جب میرے اعمال جو ہیں، میرے اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں روزے کی حالت میں ہوں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اور اس مہینے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے عمل جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. وَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ کے ہاں انسان کے اعمال جو ہیں وہ 3 وقت میں پیش کیے جاتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر بھی، بائی ویکلی بھی، اور ایئرلی بھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 297، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس انسان کے اعمال ڈیلی بیسس کے اوپر عصر کے وقت پیش کیے جاتے ہیں. ہر روز عصر کے وقت انسان کے اعمال جو ہیں پورے دن کے، یعنی آج عصر کو پیش کیے ہیں تو پھر عصر سے لے کے اگلے دن عصر تک جتنے اس کے اعمال ہوں گے وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں ڈیلی بیس کے. اور دوسری حدیث ہے ترمذی کی 747، اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے 2360، کہ بائی ویکلی بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات کو اور سوموار والے دن، بائی ویکلی یعنی ہفتے میں 2 دفعہ. اور تیسری حدیث یہ سنن نسائی کی 2359، کہ ایئرلی شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ شب برات کے متعلق اکثر احادیث یا تو ضعیف ہیں یا پھر من گڑھ اور فیبریکیٹڈ ہیں. صحیح الاسناد احادیث سے یہ رات جو ہے ثابت نہیں ہے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی بھی غلط تشریح، من مانی تعویل کی جاتی ہے. حالانکہ قرآن مجید کی تشریح، اس کے معنی، اس کی تفسیر وہی ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ڈیوٹیز تھیں. ایک ڈیوٹی کیا تھی کہ قرآن پاک کو ایز اے متن کے طور پر لوگوں کو پہنچانا، صحابہ کو پہنچانا. اور دوسری ڈیوٹی کیا تھی کہ اس قرآنی آیات، اس قرآنی متن کی تشریح کرنا. اللہ نے یہ 2 ڈیوٹیاں لگائیں. دلیل کیا ہے؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44.
اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا، الیک الذکر، آپ کی طرف اس قرآن حکیم کو، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پہنچا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو اس کی تشریح بھی بتا دیں، ما نزل الیہم، کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا۔ یعلمون تعلمون کر کے قرآن نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جو وحی نازل ہوتی، جو قرآن کے لفظ نازل ہوتے، جو قرآن کی آیات نازل ہوتی، ان کو صحابہ تک پہنچانا، اور دوسری ڈیوٹی کیا تھی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ وہ جو پہنچایا ہے اس کی تشریح بھی کرنی۔ کیوں تشریح کرنی؟ ما نزل الیہم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے نازل کیا کیا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لوگ غور کریں گے۔ تو لہذا قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کو سمجھانا، اور آپ نے یہ ڈیوٹی اپنی پوری کی۔ نہ صرف پورے کا پورا قرآن پاک امت تک پہنچایا، بلکہ ہر لفظ، ہر آیت کے معنی، مفہوم اور مطلب تک صحابہ کو سمجھا دیا، اور جہاں ضرورت تھی وہاں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی کر کے دکھا دیا۔ پریکٹیکلی جہاں ضرورت تھی وہاں پہ صحابہ کو کر کے دکھا دیا، تاکہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ رہے، ابہام نہ رہے۔ اور آپ کی زندگی میں یہ رات 23 بار آئی، 15 شعبان کی رات اور دن 23 بار آیا، کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت ملی، اور 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال، تو 23 سال کا عرصہ گزرا۔ آپ صحافہ ستہ کی، سائے ستہ کی ساری احادیث پڑھ لیں، آپ کو کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں خود یا اپنے صحابہ کو اس رات کی فضیلت سے آگاہ کیا ہو، یا کہا ہو کہ آج شب برات ہے، آج معراج شریف ہے، آج 10 محرم ہے، آؤ عبادت کریں۔ کوئی حدیث نہیں ملے گی سوائے لیلۃ القدر کے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے۔ ان راتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا، ترغیب دی، اور پریکٹیکلی نماز پڑھائی، 3 دن نماز پڑھائی اور ترغیب دی۔ اور کسی رات کے آپ نے نہ نماز پڑھائی نہ ترغیب دی۔ جب آپ نے خود کوئی کام نہیں کیا، آپ کے بعد اصحاب رسول نے وہ کام نہیں کیا، تو لاجک یہی بنتا ہے کہ ہم بھی نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ کوئی آدمی نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ثابت، ایسی بات ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ ایسا عمل بے شک جتنا مرضی اچھا ہو، یہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹ ہی نہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اگر حکم نہیں دیا تو آپ نے آپشن دے دیا ہو، خود کر دیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، آپ خاموش رہے ہوں، تو وہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ بھی اس بات کا پروو ہے کہ آپ وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب دلیل کے طور پہ یہ لوگ سورۃ الدخان کی جو پہلی 5 آیات پیش کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے بے شک اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، اور ہم ڈرانے والے ہیں۔
اس رات فیصلے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں، تو اس کی جو تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو ہیں ان کی من مانی تعبیر نہ کریں، بلکہ اس کے وہی معنی سمجھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمائے۔ تو روایات تو بہت ہیں اس کے متعلق، اور وقت کیونکہ شارٹ ہوتا ہے، لوگ بھی دیر سے آتے ہیں، تو اس لیے وہ میں اسکپ کرتا ہوں، وغیرہ وہ روایات کو میرے سند کے ساتھ بیان کروں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ان میں روایت جو ہے وہ احادیث سے متن اور سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور لوگوں کو ایک قبیلہ کلب اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو گناہ ہوں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اور صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 1145 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیل من السماء، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز بغیر ناغے تہجد کے وقت کل لیل ہر رات الی السماء دنیا کے اسمان پر، پہلا جو اسمان ہے اس پر آتا ہے، حین یبقا ثلث اللیل، جبکہ رات کا ایک پہر بچ جاتا ہے، ایک تہائی جب بچ جاتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، فیقول، اللہ اعلان فرماتا ہے من یدعونی، ہے کوئی جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، فأعطیہ، میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی یستغفرنی، مجھ سے استغفار طلب کرے، فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تو ہر روز، کوئی 15 شعبان کی ڈیٹ فکس نہیں ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اعلان جنرل ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کی۔ لیکن یہ تحفہ جو ہے ڈیلی بیس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ بانٹتا ہے، شیطان نے اسے گمراہ کر دیا، اس نے سوچا لوگ تو تہجد کے وقت اٹھ جائیں گے اور یہ تحفہ جو ہے اللہ کا قبول کر لیں گے، یا اس نے کہا نہیں، سوئے رہو، سال میں بس 2-4 دن یہ کر لو عبادت، یہی کافی ہے۔ تو لہذا ان ضعیف احادیث کی بنا پر کوئی عمل کرنا انتہائی خطرناک اور گناہ کا موجب ہے۔ علماء اور خطباء کو ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی یہ کوئی حدیث کوٹ کریں، ممبر رسول سے کوئی حدیث بیان کریں، تو اپنے ذہن میں صحیح مسلم کی حدیث 109 جس کے راوی سلمہ بن اکوع ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول، بڑی زبردست اور خطرناک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقل علیہ، جس شخص نے میرے متعلق
ایسی بات کہی ما لم اقل جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوا پس وہ بنا لے مقعدہ اپنا ٹھکانہ من النار آگ۔ یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں نے وہ بات نہیں کہی ہوئی، فلیتبوا پس وہ بنا لے اپنا ٹھکانہ مقعدہ من النار آگ میں۔ کتنی زبردست حدیث ہے، ڈر جانا چاہیے اور کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وگرنہ یہ جو اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی سند کے، بغیر کسی متن کے حدیث بیان کرتا ہے اور اس کی صحت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ اور کچھ دو چار خرافات جو خاص طور پہ اس مہینے میں کی جاتی ہیں ان کو مینشن کر دیتا ہوں، ٹائم تو ہو گیا ہے، کہ اس مہینے میں بعض لوگ جو لوگ فوت ہو گئے ہوتے ہیں ان کی پسندیدہ ڈشیں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 15 شعبان کو جو رشتہ دار، والد والدہ، بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں یہ گھروں میں لوٹتی ہیں، تو لہذا اس کے لیے اس کی پسندیدہ کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے اِلَىٰ یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے۔ یعنی جو ایک دفعہ اس دنیا سے ایگزٹ ہو گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے اِلَىٰ یوم یبعثون، قیامت تک وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور لوگ اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ کسی سے دلیل پوچھ لو کہ بھائی دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں سورۃ قدر میں لکھا ہوا تو ہے تنزل الملائکہ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح آتی ہے۔ اور بھائی یہ روح جو ہے یہ روح القدس ہے، جبرائیل امین ہے جن کا نام روح القدس ہے۔ اسی طرح شیرنی حلوہ وغیرہ پکایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی یہ حلوہ کیوں پکایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہیں وہ جنگ احد میں ٹوٹ کے شہید ہو گئے، تو آپ سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، تو آپ نے نرم غذا عید حلوہ کھایا۔ تو بھائی جنگ احد جو ہے یہ تو شوال میں ہوئی، آپ حلوہ شعبان میں کھا رہے، اور بالفرض ہم یہی مان لیتے ہیں کہ شعبان میں ہی جنگ احد ہوئی، تو سنت کا صحیح تقاضا کیا ہے کہ کسی سے پہلے اپنے دانت اڑائے جائیں اور پھر حلوہ کھایا جائے۔ تو یہ اپنے پاس سے خرافات، بدعات نکالی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ